بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام حی علی الفلاح میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید زین الرضا۔ ناظرین، اس پروگرام کے اندر آپ ہمیں کالز کر کے اپنے مسائل اور پریشانیوں سے آگاہ کرتے ہیں، اور ہم آپ کو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر ان کا حل بتاتے ہیں۔ ناظرین، آج بھی اگر آپ فیل کرتے ہیں کسی بھی قسم کا کوئی بھی روحانی مسئلہ ہے تو آپ ہمارے ساتھ ضرور ڈسکس کیجئے گا۔ انشاءاللہ ہم ہمیشہ کی طرح آپ کو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر جوابات پیش کریں گے۔ آج گفتگو کرنے کے لیے جو شخصیت موجود ہیں نہایت ممتاز عالم دین ہے، اکثر کوہ نور کی سکرین پر آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد احمد خان سعیدی صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، آج چونکہ 13 رجب کا آغاز ہو چکا ہے، اور 13 رجب کو خصوصی نسبت حاصل ہے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے۔ آپ کی ولادت باسعادت اسی دن کو ہوتی ہے، اور کعبۃ اللہ کے اندر ہوتی ہے۔ پھر جب آپ سب سے پہلے جس چہرہ کا دیدار کرتے ہیں وہ چہرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ اسلام بھی لے کر آتے ہیں، جس طرح کہ آپ نے فرمایا تھا کہ پیر کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور منگل کے دن ہی میں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو آپ کی بے شمار خدمات ہیں، تو آپ ان پر کس طرح روشنی ڈالیں گے، کس طرح آپ آج خراج عقیدت پیش کریں گے؟ گفتگو کا آغاز فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ جی شاہ صاحب، آپ کا کوہ نور چینل کا پوری ٹیم کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے ایک بار پھر ہمیں خاص طور پر حضور مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبتوں کا خراج پیش کرنے کا موقع دیا۔ حضور مولا کائنات وہ ذات ہیں، جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو کے اندر خوبصورت ارشاد فرمایا۔ میں اس کو اس انداز میں لوں گا کہ جب ہمارے ہاں اولادیں پیدا ہوتی ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، کسی کو دائی، کسی کو دادی، کسی کو نانی اٹھاتی ہیں، قربان جائے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر کہ جن کو سب سے پہلے اپنی گود میں نبی محترم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا۔ اور کسی کا نام کوئی، کسی کا نام کوئی رکھتے ہیں، لیکن مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا۔ گرتی کوئی کسی کو لگاتے ہیں، لیکن قربان جائیں ان کی شان پر کہ گرتی بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود عطا فرمائی۔ اور اس میں کہ آپ کی ولادت کہاں ہوئی اور کس تاریخ میں ہوئی، اگرچہ اہل علم کا اس میں اختلاف ہے، لیکن جمہور کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عزت عطا فرمائی ہے کہ آپ بیت اللہ میں 13 رجب المرجب میں تشریف فرما ہوئے۔ اس پر جمہور فقہائے کرام کا، اہل علم کا اتفاق ہے، وہ مالکیہ ہوں، وہ شافعیہ ہوں، وہ حنابلہ ہوں، یا وہ حنفیہ ہوں۔ تمام ائمہ اربعہ کے جمہور جو علماء کرام ہیں، تمام کا اس پر اتفاق ہے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارکہ 13 کو ہوئی اور بیت اللہ کے اندر ہوئی۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانوں میں سے یہ بھی شان ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ عزت عطا فرمائی ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی تعلیم اور تربیت فرمائی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آغوش میں آپ نے پرورش پائی، اور یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی تربیت کا اثر تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ ہے، اور بسم اللہ کا جو خلاصہ ہے وہ بسم اللہ کی با میں ہے، اور میں چاہوں تو بسم اللہ کی با کی تفسیر کروں تو 70 اونٹ سے زیادہ علم جو ہے لاد لیا جائے گا، اس کے باوجود بسم اللہ کی با کی تفسیر بھی ابھی مکمل نہیں ہوئی ہوگی۔ تو یہ شان ہے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور مزید اگر ہم آگے بڑھیں تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات وہ ذات ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے نبی محترم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معیت اس انداز میں عطا فرمائی کہ آپ کا بچپن ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب میسر آیا، آپ کا لڑکپن ہے، سرکار کی معیت میں رہے، آپ کی جوانی ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت اور غلامی میں موجود ہیں،
اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ رب العزت کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب اتنا میسر آیا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی شب آپ کو اپنے بستر مبارکہ کے اوپر سلایا اور ارشاد فرمایا، اے علی یہ امانتیں ہیں، یہ امانتیں آپ کے سپرد ہیں، اور یہ صبح کو اٹھ کر آپ نے اہل مکہ کے جو مشرکین مکہ کی تھیں، کفار مکہ کی تھیں، ان کو یہ پہنچا کر صبح آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے روانہ ہونا ہے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس رات میں اس یقین کے ساتھ سویا ہوں کہ میں صبح ضرور بھی ضرور زندہ اٹھ کر اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ اس رات میں صرف یقین کے ساتھ سویا کہ میں زندہ رہوں گا، کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا ہوا ہے۔ اور اس وقت یہ جو سفر تھا مکہ سے مدینہ کا، کم و پیش کو 1 ہفتہ لگتا تھا، لیکن مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انسیت، محبت اور لگاؤ اس انداز میں تھا کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ہفتے کا سفر صرف 3 دن کے اندر طے فرمایا، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب پہنچے تو آپ کے پاؤں کے اوپر آبلے پڑے ہوئے تھے۔ اس شدت شوق عشق مصطفیٰ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کی خاطر اتنا تیز انداز میں چلے کہ وہ ہفتے کا سفر آپ نے 2-3 دنوں کے اندر مکمل فرمایا۔ اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے بعد جب مواخات قائم فرمائے، مہاجر کو انصاری کا بھائی بھائی بنایا، مولا کائنات محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں افسردہ انداز میں حاضر ہوتے ہیں، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں، علی کیا ہوا؟ آج کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے مواخات قائم فرمائے ہیں، کسی کو کسی کا بھائی بنایا، علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے علی تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی تم میرے بھائی ہو۔ سبحان اللہ۔ لیکن قربان جائیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پر، اور قربان جائیں مولا کائنات کے ادب اور احترام کے اوپر۔ پوری زندگی میں کریم آقا نے تو ان کو فرمایا کہ تم میرے بھائی ہو، لیکن پوری زندگی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار بھی نبی محترم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی نہیں بولا۔ یہ ادب اور احترام تھا صحابہ کرام علیہم رضوان کا، اور خاص طور پر مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اپنا بھائی دنیا میں بھی فرمایا اور آخرت میں بھی فرمایا۔ اگر مزید ہم آگے بڑھیں تو آگے بڑھنے کے لیے ذہن میں رکھیے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے بڑا اعزاز جو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، وہ یہ عطا فرمایا کہ اپنی لخت جگر، نور نظر، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح آپ کے ساتھ فرمایا۔ کیا بات ہے۔ اور روایات کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح اے علی تم سے کروں۔ تو اندازہ لگائیں، اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گویا کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کا جو حکم ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہے، اور اس کے اوپر عمل کرنے والی ذات امام الانبیاء محبوب خدا علیہ تحیت و ثنا کی ذات ہیں، اور خاتون جنت کا نکاح مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا۔ اور مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے کس انداز میں سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اپنی محبتوں کا اور اپنی وفاؤں کا انداز پیش کیا ہے کہ جب تک آپ حیات رہیں دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کی ولادت مبارکہ جو ہے یہ آج 13 رجب المرجب کی شب شروع ہو چکی ہوئی ہے۔ اسی تاریخ میں اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ بھائی کریم آقا کے علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ اللہ رب العزت ان کی مزار مبارکہ کے اوپر کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان کے صدقے سے ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر فرمائے۔ اور جس انداز میں انہوں نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفائیں کی، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ محبت کی، اور پھر جس انداز میں اللہ رب العزت نے ان کو جو شہزادے عطا فرمائے، ان شہزادوں کی جس انداز میں انہوں نے تعلیم اور تربیت فرمائی ہے، یہ امت مسلمہ سے ہی نہیں پوری دنیا سے کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں
کہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے، مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شہزادوں کی تربیت کس انداز میں کی کہ انہوں نے اپنا ہر لمحہ دین اسلام کی ترویج کی خاطر، دین اسلام کی آبیاری کی خاطر، لوگ اپنی آبپاشیاں جو ہیں وہ پانی سے کیا کرتے ہیں، لیکن قربان جائیں خانوادہ رسول علیہ تحیت و ثنا کے اوپر کہ جنہوں نے دین اسلام کے شجر کی آبیاری جو ہے وہ کسی پانی سے نہیں کی، انہوں نے اپنے بچوں کے خون سے اس شجر اسلام کی آبیاری کی ہے۔ تو سلام ہو مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت مبارکہ پر، اور سلام ہو ان کے ظاہری تشریف لے جانے پر، سلام ہو ان کی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اخوت پر، سلام ہو ان کی زندگی پر، اور سلام ہو ان کے ظاہری پردہ فرمانے پر۔ اللہ کی ان کے اوپر کروڑہ رحمتیں ہوں، اور ان کے صدقے اللہ تعالی ہمارے اوپر جو ہے وہ رحم فرمائے، اور ہمیں ان کی تعلیمات عالیہ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بڑا خوبصورت آپ نے خراج عقیدت پیش کیا ہے، اور یقیناً اس ذکر کو سن کر جو ہمارے ناظرین ہیں وہ خوش شعبے ہوں گے، اور ایمان کی جو تازگی ہے وہ انہیں نصیب ہوئی ہوگی۔ بڑا خوبصورت ایک شعر ہے کہ کسیرا میسر نشدیں سعادت، سبحان اللہ، بے شک کسیرا میسر نشدیں سعادت، بقابہ ولادت بمسجد شہادت۔ سبحان اللہ، یعنی یہ کسی اور کا خاصہ نہیں ہے، یہ صرف حضرت علی کو سعادت ملی ہے کہ مسجد کے اندر آپ کا وصال ہوتا ہے اور کعبے کے اندر آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ یعنی آپ کی ابتدا بھی اللہ کے گھر سے ہوتی ہے، اور آپ کی زندگی کا جو اختتام ہے وہ بھی اللہ کے گھر پر ہوتا ہے، سبحان اللہ، بے شک اور ساری زندگی رفاقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر گزرتی ہے۔ اور آپ کی جو خدمات ہیں، آپ کا اگر جو دور ہے دور خلافت، وہ بھی با کمال تھا۔ آپ نے انسانی حقوق کے لیے قبلہ پہلی مرتبہ آپ ہی نے قوانین بنائے جی، جو آج تک جو ہے وہ قائم و دائم ہے، اور آپ نے بہت ساری خوارج کا جو فتنہ تھا اس کی آپ نے سرکوبی کی۔ پھر اس کے علاوہ جو حضرت عمر فاروق نے پولیس کا نظام بنایا تھا، تو آپ نے پھر اس کو اپنے دور کے اندر پایا، تکمیل تک پہنچایا، اس کو ایک مکمل تشکیل دی، اور اس کو جو ہے وہ اپنی حکومت کے اندر نافذ کیا۔ تو بہت ساری آپ کی خدمات ہیں، اور کوئی بھی ناظرین ایسا مارکہ نہیں ہے کہ جس کے اندر حضرت علی المرتضیٰ نے شرکت نہ کی ہو سوائے غزوہ تبوک کے۔ اور اس موقع پر بھی آپ نے حضور سے عرض کی کہ حضور سارے غزوہ تبوک پر جا رہے ہیں اور میں نہیں جا رہا، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم یہ اچھا نہیں، تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تم بھی میرے لیے ویسا ہی مقام رکھو، مرتبہ رکھو جیسے حضرت موسیٰ کے لیے ان کے بھائی حضرت سبحان ہارون کا تھا۔ تو یہ حضرت علی المرتضیٰ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یوں بھائی قرار دیا جیسے حضرت موسیٰ نے اپنے جو بھائی تھے حضرت ہارون ان کو، کیونکہ آپ جب اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے گئے تھے تو پیچھے اپنے بھائی کو اپنا نائب بنا کر گئے تھے، اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے، اور نصیحتیں کر کے گئے تھے کہ آپ نے لوگوں کو دین کی تبلیغ، دین کے رستے کی طرف لگانا ہے، لوگوں کی آپ نے جو ہے وہ رہنمائی کرتے رہنا ہے۔ تو اسی طرح سرکار نے یہ جو فرمانا ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو امت مسلمہ ہے، جو لوگ باقی رہ گئے ہیں، آپ نے بھی وہی فرض جو ہے وہ ادا کرنا ہے جس طرح حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون نے ادا کیا تھا۔ آپ نے لوگوں کی تربیت کرنی ہے، لوگوں کو نصیحتیں کرنی ہیں، لوگوں کو سمجھانا ہے، اور یہاں پر جو کام میں سر انجام دیتا ہوں وہ میری عدم موجودگی میں آپ نے دینا ہے، اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور آپ نے بھی جس طرف اشارہ فرمایا کہ سرکار نے ان کو اپنا بھائی بھی قرار دیا تھا، داماد بھی تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے، بھائی بھی تھے، دوست بھی تھے، اور ساری زندگی جو ہے وہ حضور کے ساتھ گزری ہے۔ حضرت علی کے جو فضائل و کمالات ہیں، بلکہ اس کے بارے میں حضرت امام احمد بن حنبل نے بڑا خوبصورت کہا، فرمایا کہ جتنے فضائل و کمالات آپ کی شان میں، جتنی روایات ملتی ہیں، جتنے آپ کے فضائل و کمالات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں یا بیان ہوئے ہیں، اتنے کسی شخص کے نہیں بیان ہو سکے۔ تو یہ بڑی خوبصورت اور بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہر ایک حضرت علی المرتضیٰ کا دیوانہ نظر آتا ہے۔ اور بڑی ایک ناظرین ایک بڑی خوبصورت بات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ ان کا ذکر جو ہے یہ مومن اور منافق کی پہچان ہے۔ جی، اور ایک شاہ صاحب تھے، وصال کر گئے تھے، حسین احمد مدنی صاحب،
آپ ان سے واقف ہوں گے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے بچوں سے پوچھا کریں کہ یہ آپ کے ہیں یا کسی اور کے ہیں. ان کے سامنے ذکر علی کیا کریں تو وہ پتہ چل جائے گا کہ اگر خوش ہوں گے تو وہ جو ہے وہ ایک باسعادت بچے ہیں. تو یہ بڑی خوبصورت باتیں ہیں حضرت علی کے ذکر کے حوالے سے. میں یہ چاہتا ہوں کہ نعت علی، چونکہ ہمارا وظائف سے ریلیٹڈ بھی پروگرام ہے، تو نعت علی سے کن کن مشکلات، کن کن پریشانیوں سے ہمیں حل ملتا ہے. اگر ہم نعت علی کو پڑھیں تو کتنی تعداد میں پڑھیں، اس کے فضائل، اس کی برکات، اس کے جو ہمیں چیزیں اس سے حاصل ہو سکتی ہیں وہ ہمارے سامنے رکھیے گا تاکہ ہم اس سے بھی فائدہ اٹھائیں. اور کچھ لوگ اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک مشرکانہ وظیفہ ہے، تو اس کی بھی آپ نے وضاحت فرمانی ہے. جی شاہ صاحب کی بلا، پہلے تو صادر یہ یقیناً میرے لیے تو یہ فرط محبت، فرط جذبات کا موقع ہے کہ وہ ذات کہ جن کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، بے شک. اور فرمایا کہ جو ان سے محبت کرتا ہے میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھتا ہے. بے شک. اور ایسے جیسے آپ نے خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ مومن اور منافق کا فرق مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے کہ علی کا ذکر مومن کے سامنے کیا جائے تو اس کا چہرہ، اس کا دل، اس کی روح باغ باغ اٹھتی ہے، اور اگر منافق کے سامنے کیا جائے تو وہ مرجھا جاتا ہے. اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کی شان میں یہ بھی ارشاد فرمانا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. سبحان. اور میرے استاد گرامی حضور سیدی وسندی حضور سید ارشد سید شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم القدسیہ، اللہ تعالیٰ ان کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے، اور وارث علوم غزالی زماں ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جہاں علی ہے وہیں پر ولی ہے، اور جہاں ولی ہے وہیں پر ہی تو علی ہے. واہ. تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہم وہ مشکل روایت کشا بھی کیا. ہے نا کہ الحق مع علی. جی. تو یہ جہاں حق ہے وہاں علی ہے، اور جہاں علی ہے وہاں حق ہے. کیا جی. بات. اور یہی وجہ ہے کہ جہاں پر جس طرف آپ بھی اشارہ فرما رہے تھے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہو، حضرت صدیق اکبر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو، ان لوگوں کے ادوار خلافت کے اندر جو منصوبہ جات بہترین قسم کے اس وقت کے جدید ترین، اور اب بھی ہمیں مثالیں نہیں ملتی ہیں، تو وہ سب کیوں کر ممکن ہو سکے؟ وہ اسی لیے کہ ان لوگوں کے مشیر مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. بے شک. تو اور کتنے سارے مواقع کے اوپر ایسا ہوا کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر ہی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقدامات اٹھائے، اور کتنے سارے فیصلے ایسے. اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام صحابہ کرام کے دور کے اندر قاضی القضات تشریف فرما رہے ہیں. بالکل. بلکہ حضور نے خود فرمایا تھا کہ لوگوں میں سے سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے قاضی آپ ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا. لولا علی ہلک عمر، کہ علی اگر نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. ایسے فیصلے جو ہے میں کر بیٹھتا جس میں مشاورت علی کے نہ ہوتی تو وہ فیصلے شاید درست نہ ہوتے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ محبت، اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں تو وہ سارے صحابہ کرام آپس میں شیر و شکر. نعت علی کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا ہے، ذہن میں رکھیے، ہر وہ عمل جو قرآن سے حدیث سے ٹکراؤ نہ رکھتا ہو اور اس میں کوئی جو ہے وہ خلاف شرع چیز نہ ہو، اس کو پڑھنے میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر کوئی بھی عمل جو قرآن سے ٹکراتا ہے، حدیث سے ٹکراتا ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے مقابلے میں ہے، خلاف ہے، تو وہ عمل جائز نہیں ہے. تو اب جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ اس کو شرکیہ کہتے ہیں، تو ان سے سوال ہم کریں گے بڑے ہی محبت والے انداز سے کہ نعت علی کو اگر پڑھا جائے تو اس میں کیا ہے، کون سا غیر شرکیہ کارن ہے؟ شرک یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو اللہ مانا جائے، یا اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو کسی انداز میں شریک ٹھہرایا جائے، جس میں آپ یہ کہیں کہ اللہ بھی ایسا ہی ہے اور اللہ کی عطا کے بغیر کوئی اور بھی ایسا ہی ہے.
تو یہ شرک ہوتا ہے کہ تو کیا نعت علی کے اندر کوئی اگر ایسی بات کوئی سمجھتا ہے تو یقیناً وہ پھر بہتر نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں اس کے اندر ایسا کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن کے خلاف ہو، حدیث کے خلاف ہو، اللہ رسول کے فرامین عالیہ کے خلاف ہو۔ اس کے فضائل کیا ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر نام کا ایک اثر ہوتا ہے، ہر لفظ کا ایک اثر ہوتا ہے۔ جیسے ایک اللہ کے ولی تشریف فرما تھے اور کوئی فلسفی آیا اور اس نے کہا کہ جناب یہ بڑا ذکر کرواتے ہیں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے اثر ہوتا ہے۔ وہ یہ بات دل میں لے کر بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم دیکھیں کہ اللہ کا نام کا یہ جو ذکر کرتے ہیں اس کا اثر کیسے کرتے ہیں۔ یہ بات دل میں تھی، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کو یہ صلاحیت عطا فرماتا ہے، جس کی وجہ سے کریم آقا نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ اپنے سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھتا، اللہ کے عطا کردہ نور سے دیکھتا ہے۔ تو اس اللہ کے ولی کے اوپر یہ بات منکشف ہوئی اس کے بندے کے دل کی، تو انہوں نے ان کا نام لے کر جو ہے وہ کوئی ایسی بات کہی کہ جو کسی کو بھی بری لگ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے کہا فلاں گدھے، تو ان کا نام لے کر جب یہ بولا گیا تو ان کا چہرہ جو ہے وہ لال پیلا ہو گیا، غصے میں آ گیا۔ تو جب یہ غصے میں آئے تو اس اللہ کے بندے نے، اللہ کے ولی نے یہ کہا آپ یہ سوچ رہے تھے کہ اللہ اللہ کہنے سے کرنے سے کیا ہوتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں میں نے ایک اللہ کی مخلوق میں سے ایک جانور کا نام لیا ہے، اس کا اثر اتنا ہے کہ آپ کے چہرے کے اوپر پسینہ طاری ہو گیا ہے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا ہے۔ جب اس جانور کے نام کے اندر اثر یہ ہے تو آپ خود بتا دیں کہ اللہ کے نام کے اندر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ سو اس کے نعت علی کے اندر بھی اللہ کے نیک بندوں کے تذکار ہیں، ذکر ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو قرآن کے خلاف ہو، حدیث کے خلاف ہو، اللہ رسول کے احکامات کے خلاف ہو۔ تو میرے خیال میں ہمیں لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے، خیر خواہی کے لیے جو بھی ممکن بہتری ہو وہ کی جا سکے، کرنی چاہیے۔ تو اس کو پڑھنے سے ہمارے اسلاف یہ بتلاتے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت ساری مشکلوں سے اللہ کے بندوں کی مشکلیں اللہ دور فرماتا ہے اس وظیفے کی برکت سے۔ سو ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں جو بیماری میں مبتلا ہیں، بے روزگاری کے اندر مبتلا ہیں، یا جو ہے اس کے علاوہ دیگر پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں، وہ اس کو جتنا وقت ہو اتنے تعداد کے ساتھ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اور اسی نیت سے بنائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکات عطا فرمائے گا۔ تو یقین اور ایمان رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام مسائل سے آپ کو نجات عطا فرمائے گا جو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اس دعا کے وسیلہ سے آپ کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو بڑا خوبصورت آپ نے یہ ہمیں نسخہ بتایا اور وظیفہ بتایا، اور ساتھ بتایا کہ اس کو پڑھنے سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں اور اس کو پڑھنا چاہیے، اور اس میں سرکار کا ذکر ہوتا ہے، حضرت علی کا ذکر ہوتا ہے، نعت علی میں اللہ کے سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ تو ناظرین اس کو پڑھیں، اس کی برکات حاصل کریں۔ یہ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ اس کو پڑھتے رہے ہیں، کم از کم دن میں 21 مرتبہ ضرور پڑھیں، یا آپ کسی بھی حاجت کے لیے اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، اس کو اگر آپ کثرت سے پڑھیں گے تو اللہ رب العزت آپ کی حاجت کو پورا فرمائے گا۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے؟ جی، لاہور سے حال بات کر رہا ہوں، اس دن کال ڈراپ ہو گئی تھی۔ جی تو ٹی وی کی آواز بند ہے؟ جی جی اب آتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سر بات یہ ہے کہ میں نا قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو میں نا کبھی کبھی داتا دربار میں جاتا ہوں، ماشاءاللہ۔ اور کبھی ادھر نہ بھی نہ جاؤ تو میں قرآن پاک کو ویسے کھول کر اپنے طریقے سے مطلب کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کا اپنا طریقہ کون سا ہے؟ اس کو چومتا ہوں، سینے سے لگاتا ہوں، تو کوئی ایسا میں غلط تو نہیں کر رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ کو یہ منظور بات نہ ہو؟ نہیں، آپ پڑھتے بھی ہیں یا صرف اور صرف آپ چومتے اور دیکھتے؟ میں چومتا ہوں، اس کو سینے سے لگاتا ہوں، پڑھ تو میں سکتا نہیں ہوں نا، جو لفظ لکھے ہوتے ہیں نا اس کے پر انگلی رکھتا ہوں، جیسے کھولتے ہیں، مطلب پورا احترام کرتا ہوں۔
हाँ, उंगली रख के उस पे आप बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते रहा करें, साथ जी उंगली जी फेरें। जी 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 जी, ऐसे ही बात है। और ठीक दूसरी है। बात ये है कि मैं ना कोई बाहर जाना चाहता हूँ, कोई अगर कोई मसला मतलब कोई आपके नॉलेज में है तो मुझे प्लीज बताइए, मैं बहुत परेशान हूँ इस बात से। किस हवाले से परेशान है, परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि कोई ना मतलब मेरा मुश्किल कोई रास्ता आसान नहीं हो रहा, मुश्किलें बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं आसान करने की कोशिश करता हूँ और ऊपर से एक मुश्किल जाती है दूसरी आ जाती है, मतलब है ना को काम क्या करते हैं आप? काम में करता हूँ, ये लेबर तबके में हूँ, राजगिरी करता हूँ, मिस्त्री हूँ। ठीक है, अपनी वालदा का नाम बताइए। नजीरा बेगम। चलें, इंशाल्लाह आप हमारे, और कोशिश करें कि कुरान पाक जो है वो किसी से पढ़ लें, सीखें। ठीक ठीक है, ठीक हो गया सर। बाकी मुफ्ती साहब आपको जो रहनुमाई फरमाएंगे आपने उस पर जी अमल जी करना है। जी मुफ्ती साहब। ठीक हो गया सर, ठीक। जी भाई से मैं भी गुजारिश करूंगा कि ये इस सवाल का जवाब लाजमी सुने और पूरी तवज्जो के साथ सुने, आप भी और हमारे सारे देखने सुनने वाले। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कि हम मुसलमान हैं, और एज़ ए मुस्लिम ये ज़हन में रखिए कि कुरान पढ़ना सिर्फ़ बच्चों की ज़िम्मेदारी नहीं है, और वो बच्चे कि जो हमारे घरों में हैं या मदारिस में हैं, इदारों में हैं, हम चाहे हमारे बच्चे हों, जवान हों या बुज़ुर्ग हों, कोई बात नहीं है। शरीयत के अंदर कोई शर्म की बात नहीं होती। अगर हमारी उम्रें ज़्यादा हो गई हैं तो इस शर्म की वजह से हम कुरान पाक को, दीन इस्लाम को ना छोड़े रहें कि जनाब अब तो मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, अब मैं सीखूँगा तो लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ नहीं कहेंगे। हमने अपनी कब्रों के अंदर खुद जाना है, हमारे साथ किसी और ने नहीं जाना है। जैसे शाह साहब ने फरमाया है कि आप कुरान पाक सीखें, आप अपनी करीबी मस्जिद में जो भी इमाम साहब हैं उनसे जाके रिक्वेस्ट करें, गुजारिश करें और कुरान पाक को शुरू से कायदे से सीखना शुरू करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे अल्लाह की रहमत पे यकीन है कि आप इंशाअल्लाह बहुत जल्द कुरान सीख जाएंगे। आपके जो है वो जोश दिलाने के लिए एक मैं अपना ज़ाती वाक़या आपको गुजारिश करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिलसिला जो है पढ़ने पढ़ाने से भी रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे कुछ अपने करीबी बुज़ुर्गों में, हमारे महल्ले के अंदर कुछ लोग थे ऐसे जिनको कुरान पाक नहीं पढ़ना आता था। ये आपके लिए ख़ास तौर पे बात कर रहा हूँ, जो अभी हमारे दोस्त कॉल कर रहे थे। कुरान पाक तो दूर की बात है, कलमा शरीफ भी नहीं था आता। जब मुझे मालूम हुआ तो तकलीफ़ हुई। मैंने उनसे गुजारिश की कि मैं आपका बच्चा हूँ और आप हमारे बुज़ुर्गों की तरह हैं, हम बैठेंगे एक दूसरे से सीखेंगे, सिखाएंगे। कुछ चीज़ें मुझे मालूम होंगी वो आपको बताई जाएंगी, जो आपको मालूम होगी वो मुझे बताएंगे। तो आप यकीन माने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से अब वो लोग अज़ानें भी देते हैं, नमाज़ें भी पढ़ाने तक का अल्हम्दुलिल्लाह उनको तरीका सलीका और इल्म अल्लाह ताला ने उनको अता फ़रमा दिया हुआ है। तो आप इसमें शर्म न करें, जाके सीखिए। दूसरा रहा ये कि आप कुरान पाक को चूमते हैं, मोहब्बत करते हैं, बहुत अच्छी बात है। कुरान पाक से मोहब्बत करनी चाहिए। ये और ये करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान भी है भी, कुरान की मोहब्बत और अहले बैत की मोहब्बत जो है, हम मुसलमान हो ही नहीं सकते हैं कि अगर हमारे दिल के अंदर कुरान की और अल्लाह के नेक बंदों की मोहब्बत नहीं है। तो एक बात। दूसरी बात ये कि कुरान पाक को जो पढ़े हुए नहीं हैं, बहुत सारी हमारी बुज़ुर्ग ख़वातीन भी ये करती हैं कि कुरान पाक खोल लिया, कुरान खोल के उस पर जनाब बिस्मिल्लाह पढ़ती रहती हैं या अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती हैं या सुभान अल्लाह कहती। ये दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि हम जो पढ़ रहे हैं, जो अल्लाह ने नाजिल फरमाया है, वो तो वही है जो वहाँ पर मौजूद है, और हम उसको कोई और, मिसाल के तौर पर हम पढ़ें जो लिखा हुआ है वो है अलिफ लाम मीम, और हम उसको पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो ये दुरुस्त नहीं। सो आप बरकत के लिए उसको बेशक उठाएं, उसे प्यार करें, लेकिन पढ़ने के लिए मैं आपको यही गुजारिश करूँगा कि आप उसको सीखें। सीखने के बाद फिर आप उसको पढ़ें। आप बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहते हैं, तस्बीह लें, तस्बीह के ऊपर बिस्मिल्लाह पढ़ते रहें। कुरान पाक जब आपको पढ़ना आ जाए तो उसको उसी अंदाज़ में पढ़ें जिस अंदाज़ में वो लिखा हुआ है। अल्लाह ताला बेहतर जानने वाला है। अल्लाह हम सब के इल्म और इल्म नाफ़े के अंदर बरकत अता फरमाए। माशाअल्लाह। और बाकी आपने कहा कि मुश्किलें और परेशानियों का सामना है, उसके लिए मैं ये आपको गुजारिश करता हूँ कि आप इसी नीयत से कुरान पाक पढ़ना शुरू करें, और अपनी मस्जिद की, जो आपके मोहल्ले की मस्जिद है, उसकी जो भी आपसे खिदमत हो सकती है सफाई के हवाले से ख़ास तौर पर, ये मेरे दादा मुर्शद हुज़ूर ग़ज़ाली ज़मां भी और उनके अलावा बहुत सारे दीगर बुज़ुर्गों ने भी बहुत सारे लोगों को ये वज़ाइफ अता फ़रमाया है। उनमें से एक ये भी है
کہ جن لوگوں کے روزی کے مسائل ہیں وہ مسجد سے اٹیچ ہو جائیں اور خاص طور پر مسجد کی صفائی پر لگ جائیں. اللہ رب العزت مسجد کی صفائی کی برکت سے ان کے رزق کے معاملات جو ہیں وہ آسان فرما دیتا ہے. ماشاء اللہ. کہتے ہیں جس کی شادی نہ ہو رہی ہو وہ بھی مسجد کی صفائی کرے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، مسجد کی صفائی کرے، لیکن جب شادی ہو جائے پھر بھی آتا رہے. یہ نہیں کہ کام ہو جائے تو ہم دوڑ جاؤ، ایسا نہیں ہونا چاہیے. مسجد کے ساتھ ایک ہم مسلمان ہیں، ایز اے مسلم تو ہمارا تعلق ہونا ہی چاہیے. باقی جو بھی مشکل ہو ہم اللہ کی طرف رجوع جب کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا. چاہے وہ شادی کی صورت میں ہمیں ضرورت ہے یا جو اس کے علاوہ کوئی معاملات ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہم التجا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرماتا ہے. انشاءاللہ العزیز. تو مسجد سے محبت اور اس کا ادب کرنا، اس کی کتنی فضیلت ہے؟ اس کی فضیلت کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں. ایک روایت کے اندر میں نے پڑھا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مسجد سے ایک مٹھی بھر مٹی صاف کرتا ہے، صفائی کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کا جنت کے اندر پورا محل تیار فرماتا ہے. اور جو مسجد کی صفائی جو کوئی عام کام نہیں ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ارشاد فرمایا ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین، کہ اے ابراہیم تم، اور حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل دونوں کو حکم تھا. تو یہ مسجد کی صفائی کے حوالے سے یہ انبیاء کا طریقہ کار رہا ہے، اور مسجد کا متولی ہونا، مسجد کی جو ہے وہ خدمت کرنا، یہ اللہ کے انبیاء کا، اللہ کے خلیل علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ مبارکہ ہے. اور وہ مسجد کی صفائی، بیت اللہ کی صفائی جو ہے آپ فرمایا کرتے تھے. اللہ کا ذکر قرآن کریم کے اندر جو ہے اس کا ذکر موجود ہے. تو یہ بہت بڑی فضیلت اور عزت اور سعادت کی بات ہے کہ اللہ کے گھر کے ہم جو ہے وہ خادم بن جائیں. تو یقینی بات ہے جو ہمارے گھر کو اچھا رکھنے کی کوشش کرتا ہے، صاف ستھرا رکھتا ہے، وہ ہمیں اچھا لگتا ہے. تو جو اللہ کے گھر کو صاف ستھرا اور خوبصورت بنانے کی کوشش کرے تو یقینی بات ہے اللہ رب العزت بھی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بڑی خوبصورت باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں. قبلہ آج کے دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان کا جو رجحان ہے وہ مسجد کی طرف بہت کم ہے. مسجد کے اندر نماز پڑھنا، باجماعت نماز پڑھنا، اس میں لوگ تاخیر کا شکار رہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا فرمائیں گے کہ مسجد کے اندر نماز پڑھنا اس کی کیا فضیلت ہے، پھر باجماعت پڑھنا اس کی کیا فضیلت ہے، اور روحانی فوائد تو حاصل ہوتے ہی ہیں جو ہماری عملی زندگی کے اندر، ہمارے کاروبار اور اس طرح کی چیزوں کے اندر کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ اس میں کبریٰ شاہ صاحب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ اس حوالے سے بہت زیادہ ہیں. مثال کے طور پر نماز کی فضیلت کیا ہے. ہم انسان ہیں، ساتھ دین کے اندر کئی بار ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. بعض اوقات وہ جہالت کی وجہ سے ہوتی ہیں، بعض اوقات کم علمی کی وجہ سے ہوتی ہیں، بعض اوقات بشری تقاضوں کی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے سوال فرمایا اور فرمایا کہ صحابہ تم بتاؤ ذرا، جس بندے کے گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ بندہ اس نہر میں دن میں 5 بار نہاتا ہو تو کیا خیال ہے اس کے جسم کے اوپر کوئی میل کچیل، کوئی کمی کجی رہ جائے گی؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں، جو 5 بار دن میں نہاتا ہے تو کہاں اس کے جسم کے اوپر کوئی میل کچیل رہے گی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے صحابہ ذہن میں رکھو، جس وقت تم لوگ نماز پنجگانہ کے لیے وضو کرتے ہو اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہو، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو ہر قطرے کے ساتھ دھو ڈالتا ہے. جس طرح نہانے سے میل کچیل باقی نہیں رہتی ہے، اسی طرح نماز کے لیے وضو کرنے سے گناہوں کی میل کچیل ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی میل کچیل کو دھو ڈالتا ہے. ایک بات تو یہ ہوئی نماز پڑھنے کی فضیلت کے حوالے سے. اسی طرح ایک اور مقام پر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے تھے خزاں کا موسم ہے. نبی محترم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور اسے ہلایا، اور جب خزاں کا موسم ہو، پتے جھڑ رہے ہوتے ہیں، پت جھڑ کا موسم ہوتا ہے، تو پتے جھڑنے لگے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا صحابہ جب تم وضو کرتے ہو اور وضو جب تم کر رہے ہوتے ہو تو تمہارے وضو کے پانی کے قطرے سے تمہارے جسم کے گناہ اسی انداز میں گر رہے ہوتے ہیں جیسے تم نے ان درختوں کے پتوں کو گرتے ہوئے دیکھا ہے. اگر ہم یہ تصور کر لیں
کہ جب ہم وضو کرنے لگیں تو اسی تصور سے کریں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہمارے ذہن میں ہو کہ جب بندہ کوئی ہاتھ دھوتا ہے نماز کے لیے وضو کرتے ہوئے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھ کے گناہ جو وہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو دھو ڈالتا ہے. جب وہ کلی کرتا ہے تو منہ اور زبان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے معاف فرما دیتا ہے. اور جب ناک جو ہے وہ میں پانی ڈالتا ہے اور اسی طرح چہرے پر پانی ڈالتا ہے، بازو دھوتا ہے، سر کا مسح کرتا ہے، گردن مسح کرتا ہے، پاؤں کو دھوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان تمام اعضاء کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے. تو اسی تصور سے جب ہم نماز پڑھیں، وضو کریں، تو آپ اندازہ لگائیں ہماری روحانی کیفیت کنڈیشن کیا رہے گی. آج ضرورت بھی اسی چیز کی ہے، اور الحمدللہ ہم محسوس کرتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر ہمارے لوگ جو ہیں وہ دنیا میں ہم ساتھ ہم جی رہے ہیں، دنیا کے تقاضے، دنیا کی ضروریات اپنی جگہ پر ہیں، اس کے لیے کوشش ہم کرتے ہیں، لیکن ہمارے لوگ الحمدللہ دین کے سیکھنے کے لیے بھی کوششیں کرتے ہیں، اور وہ سکون چاہتے ہیں، اور سکون جو ہے وہ اللہ رسول کی بارگاہ میں ہی ہے، قرآن اور حدیث کے اندر ہی ہے، اللہ رسول کے ساتھ محبت کرنے میں ہی ہے. تو اللہ رسول کی محبت صرف نماز قرآن کے اندر نہیں ہے، نماز قرآن بھی اللہ کی محبت کی بہت بڑے ذرائع ہیں. اللہ کے بندوں کے کام آنا بھی اللہ کی عبادت ہے، اور اپنے فرائض کو ادا کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے، لیکن ایک فرض کو ادا کرتے ہوئے دوسرے فرض کو چھوڑ دینا یہ کسی بھی جگہ کی سمجھداری نہیں ہے، دانشمندی نہیں ہے. ہمارے اوپر جو حقوق اللہ ہیں، حقوق اللہ کو بھی ہم بجا لیں نماز کی صورت میں، جیسے شاہ صاحب قبلہ نے اس کو فرمایا ہے، اور اسی طرح حقوق العباد ہمارے اوپر ہیں تو ان کو بھی ہم ادا کریں تو ہماری نمازیں بھی مقبول ہوں گی، اور جو بندوں کی خدمتیں ہم خیر خواہی کریں گے، فلاح و بہبود کے کام کریں گے، انشاءاللہ وہ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول اور منظور ہوں گے انشاءاللہ العزیز. تو ناظرین کوشش کریں کہ مسجد کے ساتھ اپنا تعلق وہ مضبوط بنائیں، اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں، دوسروں کو ان کے حق دیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، سب کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں ضرور پوری کریں. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب کر سکتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں نماز، روزہ، ان کو بھی ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے. اصل میں دو طرح کے طبقے بن چکے ہیں. ایک وہ ہے کہ جو اللہ کے جو حقوق ہیں ان پر زور دیتے ہیں، لیکن حقوق العباد جو ہیں ان کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی. وہ عبادات کے اندر تو مصروف رہتے ہیں، لیکن ان کا رویہ لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا، لوگوں کے ساتھ تلخ لہجے میں بات کرنا، یا وہ نمازی ہوتے ہیں تو جو نمازی نہیں ہوتا ان سے وہ محبت نہیں کرتے، یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی محبت کر رہے ہیں، اللہ سے محبت کر رہے ہیں، اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے مخلوق سے بھی پیار کرنا ہمارا فرض ہے. ناظرین یہاں پر ہم جا رہے ہیں ایک مختصر سے بریک کی طرف، انشاءاللہ بریک کے بعد پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حی علی الفلاح، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید زین الرضا. ناظرین جہاں پر ہم آپ کے سوالات ڈسکس کر رہے ہیں وہیں پر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے ذکر خیر سے برکتیں سمیٹ رہے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز مفتی صاحب سے مزید اس حوالے سے پوچھتے ہیں. قبلہ آپ کی جو شجاعت ہے وہ آپ کی بہت بڑی پہچان ہے. آپ کا ہر وصف ہی با کمال تھا، اور ہر وصف کے اندر آپ نایاب نظر آتے ہیں. آپ کی سخاوت ہو تو اس میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے، شجاعت ہو تو اس میں کوئی آپ کا ثانی نہیں ہے. اور یہ بھی بڑی قابل ذکر باتیں ہیں کہ جتنی بھی جنگیں ہوئیں، غزوات ہوئیں، تو اگر ہم ان کو پیش نظر رکھیں اور حضرت علی المرتضیٰ کی عمر کو پیش نظر رکھیں تو سرکار کا جب وصال ہوا تو اس وقت 34 سال کی ایج تھی. تو 34 سال کی ایج سے پہلے آپ نے یہ جنگیں لڑی اور اتنے بڑے کارنامے سر انجام دیے. تو اس حوالے سے مزید روشنی ڈالیے کہ آپ کی سخاوت اور آپ کی جو شجاعت تھی اس کا عالم کیا تھا، اور کیسے کیسے بڑے سورماؤں کو آپ نے واصل جہنم کیا. جی کیا شاہ صاحب، بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. غزوہ بدر جب ہوتا ہے اس میں بات شروع کرنے سے پہلے کال بھی لے لیتے ہیں جی تاکہ ان کا مسئلہ بھی ہم ساتھ ہی ڈسکس کر دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے؟ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرا بیٹا سرکاری ملازم تھا تو وہ ابھی ریٹائر ہو کے گھر آیا. ٹھیک ہے. اچھا گاؤں کے وہ لوگوں کے ساتھ اس کا میل جو نہیں تھا تو وہ ادھر مجھے ایسے ویسے ڈپریشن کا شکار بھی بندہ ہو جاتا.
لیکن جو مطلب رشتے دار ہیں وہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جو ہے نا کوئی تعویذات کا مسئلہ ہے، پتہ نہیں کوئی تیز کا مسئلہ ہے، تو پلیز یہ پتہ آپ سے کرنا تھا کہ آپ استخارہ کر کے پلیز بتائیں کہ اس کو کوئی ایسا مسئلہ ہے یا روحانی مسئلہ ہے یا میڈیکل کا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ خوشی محمد، کہاں سے ہیں آپ؟ میں ٹور سے بات کر، اور بچے کا نام کیا ہے؟ شاہد ناصر، اس کی والدہ کا نام؟ جمیلہ بیگم۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، آپ کو بتاتے ہیں۔ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں؟ جی پہلے تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو صحت و عافیت عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ جو بھی مسئلہ ہے اللہ رب العزت اس کو حل فرمائے۔ اور ہمارے تجربے اور علم کے مطابق بچے کو تھوڑا روحانی مسئلہ ہے، سو آپ ڈاکٹر سے بھی رجوع کریں۔ ڈاکٹر کے رجوع کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے دیے گئے نیچے نمبر ہیں، نمبر جو ہے وہ آپ ٹیم سے ہمارے سے لے لیں، رابطہ کریں، انشاءاللہ العزیز اس کا حل آپ کو بتائیں گے۔ اور سر دست ان کے لیے یہ ہے کہ آپ معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کو آپ روزانہ کی بنیاد پر بلکہ ایک ہی بار آپ اس کو پڑھ کے کسی دن بھی آپ کسی ٹائم میں کو مختص کر لیں، اول آخر 11 بار درود پاک، اور 101 بار سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے دم کر کے رکھیں اور بچے کو پلائیں، اور وہ پانی ختم نہ ہونے دیں، اس کو پلاتے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو صحت و عافیت عطا فرمائے گا۔ تھوڑا روحانی مسئلہ ان کے ساتھ ہے، ٹیم سے رابطے میں رہیں، انشاءاللہ العزیز مزید آپ کو اس حوالے سے رہنمائی آپ کی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اولاد ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور اس ذکر کی جو برکتیں ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرامز کے اندر ہم سمیٹتے رہیں گے، اور یہی باتیں جو ہے ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آپ تشریف لائے، آپ کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج پھر بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی اور عوام الناس کی آپ نے خوبصورت انداز کے اندر رہنمائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے اور آپ کی جو کلمات ہیں ان کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید زین الرضا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، دعا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ اے پروردگار تیری رضا کی خاطر ہم حاضر ہوئے، تیری رضا کی خاطر کوئی نور چینل نے، اس کی انتظامیہ نے اس پروگرام کو سجایا ہوا ہے۔ اے اللہ تیرے بندوں کی فلاح کے لیے، بہبود کے لیے، ان کے خیر خواہی کے لیے اس پروگرام کو کیا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، وقت لگایا جاتا ہے۔ اے اللہ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی خیر فرما۔ جتنے احباب اس پروگرام کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور اپنے سوالات پیش کرتے ہیں، اے اللہ ان تمام کے تمام مشکلات کو آسان فرما، ہر طرح کی خیر عطا فرما، ہر طرح کے شر سے محفوظ اور مامون فرما، اور کوہ نور چینل اور اس پروگرام کی پوری ٹیم کو دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائیاں عطا فرما۔ نبی محترم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرما، وطن عزیز کی خیر فرما، شریروں کے شر سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ اور مامون فرما، اندرونی اور بیرونی سازشوں سے ملک عزیز کو محفوظ اور مامون فرما۔ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مظلوم امت کی خیر فرما۔ مسلمان جہاں کہیں ظلم کے شکنجے میں جکڑیں، تمام کو آزادی اور خلاصی نصیب فرما۔ امت مسلمہ کی عزت رفتہ کو بحال فرما، مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد عطا فرما، یکجہتی عطا فرما، ایثار و قربانی کا جذبہ عطا فرما، خیر خواہی عطا فرما۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ اور مامون فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔